السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج العربیہ حصہ 2 ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے پہلے سبق کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس سے قبل میں کچھ ضروری چیزیں آپ کو بتا دوں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کسی اسم نکرہ پر اگر الف اور لام داخل کر دیں تو وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے، اور جو اسم معرفہ ہوگا وہ مضاف نہیں ہوگا، اور جو پہلے سے معرفہ ہو اس پر الف لام داخل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے زید، احمد، بکر، یہ سب کیا ہے؟ پہلے ہی سے معرفہ ہیں علمیت کی بنیاد پر، لہٰذا اس پر الزید، الاحمد ایسا نہیں لکھا جائے گا۔ آج آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں گا کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ تو 2 یا 2 کلمہ سے زیادہ کلمے کب کہتے ہیں؟ پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ادھر دیکھیے۔ ایک کو کہتے ہیں مرکب ناقص، مرکب ناقص، اور دوسرے کو کہیں گے مرکب تام۔ مرکب ناقص کی چند قسمیں ہیں، جن میں سے 3 قسموں کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پہلی قسم مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ تو مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے، کبھی توصیفی۔ اب مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ تو مرکب توصیفی موصوف اور صفت کے مجموعہ کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ تیسری قسم کیا ہے؟ مرکب اشاری۔ مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے مجموعہ کو مرکب اشاری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرکب اضافی جیسے ولد بکرن ہے، ولد بکرن، بکر کا لڑکا، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی جیسے ولد جمیل، معنی خوب صورت لڑکا۔
مرکب اشاری جیسے حاضر رجل، حاضر رجل معنی یہ مرد۔ لیکن ایک چیز کا اور دھیان رکھیں، اگر ہم اس کو حاضر رجلو کے بجائے حاضر رجل کر دیں گے تو اس کا معنی ہوگا یہ مرد ہے۔ اب یہ مرکب ناقص نہیں رہ جائے گا، مرکب تام ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں آگے اور جب مزید پڑھیں گے تو انشاءاللہ مکمل طور سے سمجھ میں باتیں آ جائیں گی۔ اب یہیں تک کے رہنے دیتے ہیں، کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مرکب تام کے بارے میں بتائیں گے۔ آج پڑھنا ہے مناسب کلمہ لگا کر جملہ پورا کرو، ٹھیک ہے؟ ایک کلمہ دے دیا ہے، اب جملہ کے لیے کم سے کم 2 کلمہ تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کلمہ اور لگائیں گے، تو الحدیقۃ کے آگے لگائیں کیا؟ کبیرتن، الحدیقۃ کبیرتن۔ اس کے بعد میں المبرات، اس کے آگے لگائیں گے المبرات جدیدتن، ٹھیک؟ اس تل کا صرف دے دیا ہے، اب آگے آپ جملہ لگائیے۔ تو اس کا یہ بھی کر ہیں تل کا بنتن بھی کر سکتے ہیں، تل کا بنتن۔ اب آگے لگانا ہے، پیچھے نہیں لگانا ہے، آگے ڈیش کر دیا ہے، آخر میں جالستن لایا، تو ادھر ایسا کوئی لائیے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں البنت جالستن، تو یہاں لگا دیجئے البنت جالستن۔ اسی طرح محایتن سے پہلے کوئی ایسا کلمہ لائیے کہ یہ محایتن اس کے لیے خبر صحیح سے بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تل کا محایتن کر دیجئے۔ للکتابت، للکتابت تو کیا لائیں گے؟ الکراست للکتابت۔ اس کے بعد ہے الببغاؤ، ببغاؤ یہ آپ منہاج العربیہ اول میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اب یہ مذکر ہے تو یہاں بھی مذکر لائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ الببغاؤ جمیل، الحبر اسود، یہاں لگا دو۔ المحادثۃ تو اس سے پہلے جملہ آپ کو لگانا ہے، تو وقت المحادثتی یہ جملہ بنا دیجئے۔ البرتقال، اب یہاں پر لائیے البرتقال، یہاں حامزن کھٹا ہوتا ہے تو کہہ دیجئے حامزن۔ التفاح یہ میٹھا ہوتا ہے تو اس کے لیے لئیے حلون۔ قنو الموضع یہ منہاج العربیہ اول ہی کا ہے سب ہیں، تو اس کو لگا دیجئے معلق، آپ نے پڑھا تھا پیچھے۔ اور مدرستن یہاں بھی ہذہ مدرستن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فاکہانی یہ پیچھے منہاج العربیہ اول میں سب گزر چکا ہے، اس کی تلفظ اصل میں ہے فاکہانیٌ، ٹھیک ہے؟ ذالک فاکہانیٌ۔ اس کے بعد میں آیا ہے کیا؟ لذیذۃن، تو الفاکہۃ لذیذۃن۔ اس کے بعد میں تعلیم القرآن، اب اس کے مفید لگا دو، مفید۔ الاسلام حق، کیا؟ رسول الاسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبق ہمارا مکمل ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی درس نمبر 2 کل پیش کروں گا۔ السلام علیکم۔